أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 19 مد کا بیان. اس میں 3 مد بتائے ہیں. کتنے مد؟ 3 مد کا ذکر آیا ہے. نمبر 1 پر تم نے حروف مدہ سب نے پڑھا ہے نا. حروف مدہ تو حروف مدہ کے متعلق کی مد ہے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں جس میں حروف مدہ ہے اسی کلمے میں اگر حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگا. 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگا. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. چوتھا قاعدہ میں بتایا ہے کہ جس حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر اگر جزم ہے یا تشدید ہے تو مد لازم ہوگا. 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بس یہی بتایا ہے انہوں نے. دیکھیے قاعدے کے اندر بالکل ہو ایسے ہی لکھا ہوا ہے. مثال کے ساتھ سمجھیے. قاعدے کے اندر تختی نمبر 19 مد کا بیان. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب ہوگا. یہاں پر 4 الف کھینچ کر لکھا پڑھا جائے گا یہ نہیں ہے, لیکن اس 4 الف ہی کھینچتا ہے مد متصل. 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے جاء سیئت سوء, یہ تینوں میں مد متصل ہوگا. اب قاعدہ نمبر 2 حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے فی امرنا لا الہ انا انزلنا. قاعدہ نمبر 3 حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے آنا حاجوک والصافات. اب ہے ہجے. جیم الف مد زبر جاء حمزہ زبر جاء. سین یا مد زیر سی حمزہ تا زبر ات سیئت. سین واو مد پیش سو حمزہ پیش او سوء. فا یا مد زیر فی حمزہ میم زبر ام فی ام. را زیر ری فی امری. نون الف زبر نا فی امرنا. لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای لا ای. لام کھڑا زبر لا لا الہ زبر ها لا الہ. حمزہ نون زیر ان نون الف مد زبر نا انا حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل انا انزل. نون الف زبر نا انا انزلنا. حمزہ لام دیکھیے ہجے ڈھنگ سے. حمزہ لام مد کھڑا زبر آت. حمزہ کھڑا زبر آ آت آ. نون زبر نا آت آنا. حا الف جیم مد زبر حاج. جیم واو پیش جو حاجو. کاف زبر کا حاجوک. واو صاد زبر والصاد. فا مد کھڑا زبر صاف. فا کھڑا زبر فا
والصافات والصافات، یہ ہجے ہو گئے. اب اجرا جاء مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھینچ کر میں نے بتا دیا کتنا کھینچیں گے، 4 الف کیسے کھینچیں گے. حمزہ کے اوپر زبر، زبر کو حرکت کہتے ہیں. حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بجے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. جیسے سین یا مزید سی مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. جیسے سین یا مزید سی، حمزہ تا زبر ات حرف ساکن ہوگا. سین واو مد پیش سو مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فا یا مزید فی مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. فی یہ الگ کلمہ ہو گیا، امرنا الگ کلمہ ہو گیا. فی حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں ہے، یعنی کہ امرنا والے کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. لام الف مد زبر لا مد منفصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ زیر حمزہ کے نیچے زیر، لام کھڑا زبر لا مد صلہ ہوگا، ہا کے اوپر زبر ہے. حمزہ نون زیر ان، پہلے نون مشدد ہوگا، نون مشدد کو 1 الف غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر نون الف مد زبر نا مد منفصل ہوگا، 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. پہلے 1 الف غنہ ہوگا، اس کے بعد 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا ان، حمزہ نون زبر ان، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زا اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا ہوا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں. انا انزل زا لام زبر زل حرف ساکن، نون الف زبر نا حرف مدہ. حمزہ لام مد کھڑا زبر آل مد لازم ہوگا، 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ مد صلہ. ہا الف جیم مد زبر حاج مد لازم ہوگا، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مد لازم اس لیے ہوگا اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہے. اور صاد زبر وص ادغام لام تعریفی صاد فا مد کھڑا زبر صاف مد لازم اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا مد صلہ بھی حرف مدہ ہی ہوتا ہے، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بس یہ اتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے.